بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو 6 مارچ کو ایک پیپر ہوا تھا SST-IT کا، لیکن اس کے کوشچن کچھ ہمیں ملے نہیں تھے، صرف ایک پہلا پارٹ ہم نے سالو کیا ہے جو کہ 2 پیجز پر مشتمل تھا۔ اس میں تقریباً 26 MCQs میں نے سالو کیے تھے۔ یہ ٹیسٹ ایٹا نے 6 مارچ 2022 کو کنڈکٹ کیا تھا۔ باقی کوشچن ادھر ادھر سے بڑی محنت سے ہمیں ملے ہیں اور اس کو ہم نے MS ورڈ میں لکھا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے 2 پارٹس میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پارٹ 2 میں ہم 1 سے لے کر تقریباً 30 تک MCQs ہیں۔ اس کے بعد یعنی 26 MCQs وہ ہو گئے، 30 یہ ہو جائیں گے، تو تقریباً 56 MCQs باقی کو اگلے پارٹ میں سالو کریں گے۔ اس پہلے پارٹ میں ایک MCQ ایسا تھا کہ جس کا آنسر میں نے غلط دیا تھا۔ آپ نے میسج کیا، آپ کی بڑی پذیرائی، آپ کا آنسر جو تھا وہ ٹھیک تھا۔ میں نے سرچ کیا تھا دوبارہ، تو اس کو ہم کریکشن کرتے ہیں۔ اس MCQ کا چلتے ہیں، سب سے پہلے اس کا کریکشن کرتے ہیں کہ وہ کون سا MCQ تھا۔ یہ 96 نمبر MCQ جو تھا، اس میں یہ سی لینگویج واز ڈیولپڈ بائی ڈینس ایم ریچی ان، تو ہم نے آنسر دیا تھا 1972، لیکن یہ غلط آنسر ہم نے دیا تھا۔ اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر سی، 1972 میں اس نے سی لینگویج جو تھا ڈیولپ کیا تھا۔ اب بقایا MCQs کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کو ہم نے MS ورڈ میں لکھے ہیں۔ فرسٹ نمبر MCQ ہے ہمارے پاس، انگلش سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ نمبر فرسٹ ہے، I found my keys on the desk. Which type of sentence is it؟ یہاں پر 4 قسم کے سینٹنس جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ یہ ایک سینٹنس ہے، اس میں یہ کون سے ٹائپ کا سینٹنس ہے؟ اپٹیٹیو ہے، امپیریٹیو ہے، ڈکلریٹیو ہے، ایکسکلیمیٹری ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلے جو انہوں نے دیا ہے اپٹیٹیو، یہ دعائیہ فکروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ سینٹنس اگر ہم دیکھیں یہ دعائیہ فکرہ نہیں ہے۔ I found my keys on the desk، یعنی میں نے اپنی چابیاں ٹیبل پر مجھے ملی ہیں، وہاں سے میں نے فاؤنڈ کی ہے، تو یہ تو دعائیہ نہیں ہے۔ امپیریٹیو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امپیریٹیو جو سینٹنس ہے یہ حکمیہ فکرے ہوتے ہیں جس میں کوئی آرڈر دیا جاتا ہے، اور ڈکلریٹیو جو ہے جس میں وضاحت کی ہوتی ہو، جس میں کسی چیز کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہو، اس کو ڈکلریٹیو کہتے ہیں۔ ایکسکلیمیٹری تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے I found my keys on the desk، اس میں وضاحت کی گئی ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈکلریٹیو سینٹنس ہے۔ آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، he is the legitimate heir to the throne. Choose the correct meaning of the underlined word. Underlined word جو ہے legitimate، اس کا کریکٹ میننگ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا ہے۔ اصل کے legitimate کا مطلب ہے legitimate، legally، یعنی lawful۔ یہ legitimate کہتے ہیں قانونی وارث کو، تو اس کا سینونیم یعنی کریکٹ میننگز والا تو سینونیم، تو اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر اے لیگل، یہ ٹھیک ہے۔ ان لافل، فیک، ویلڈ، یہ اس کے اینٹونیم ہے۔ اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ایلیویشن آف بلڈ پریشر کین کاز ہیڈ ایچ۔ ایلیویشن آف بلڈ پریشر کین کاز ہیڈ ایچ، تو ایلیویشن ہمارے پاس کہتے ہیں بڑھنا کو۔ چوز دا کریکٹ سینونیم۔ اچھا، اس کا ہم نے ایلیویشن کا ہم نے سینونیم یہاں پر دیکھنا ہے، بڑھنا۔ بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو اس سے سر میں درد آتا ہے، ہیڈ ایچ سر کے درد کو کہتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہاں پر سینونیم جو ہے رائزنگ آئے گا۔ رائزنگ بھی ہم بڑھنا کو ہی کہتے ہیں، ڈاؤن فال، سسپینشن، ریڈکشن یہ نہیں ہے۔ آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اٹ لکس نائس بٹ اٹ مائٹ بی ویری ایکسپینسو دا گیون سینٹینس ایکسپریس، یعنی یہ تو بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہنگا، بہت مہنگا ہو۔ مائٹ بھی ہو سکتا ہے، مائٹ بھی پاسبلٹی ہے اس میں،
इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेशन, इसमें माइट भी आया तो ये टर्म पॉसिबिलिटी के लिए हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, तो ये माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए आता है, ऑब्लिगेशन नहीं है, परमिशन भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, पॉसिबिलिटी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मूव द चेयर्स इनटू दैट कॉर्नर क्विकली। Which type of sentence is it? Move the chair into that corner quickly. ये हुक्मिया फिक्रा है। इसमें अगर आप सोच कर लें, देख लें, किसी को हुक्म किया गया है, किसी से कहा गया है कि मूव द चेयर, इन कुर्सियों को हरकत दो, इनटू द कॉर्नर क्विकली, यानी कमरे के कोने में तेजी के साथ। तो ये हमारे पास एम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, एम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आई हैड मैनी मोमेंट्स इन माई ऑन लाइफ व्हेन आई हैव बीन डाउनराइट miserable and unhappy. Choose the correct antonym of the underlined word. Miserable का हमने एंटीनम देखना है, तो miserable दुखी या नाखुश को हम कहते हैं, सही है, दुखी। तो यहां पर एंटीनम इसका होगा पुअर, इमोशनल, हर्ष, यानी सेटिस्फाई, जो कि मुतमईन। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, मिजरेबल का यहां पर एंटीनम है सेटिस्फाई। अगला क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व, कंजर्व अंडरलाइन है, आवर नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्व महफूज करना अपनी कुदरती रिसोर्सेस को। तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द करेक्ट मीनिंग, सिनोनिम लफ्ज देखना अंडरलाइन वर्ड का। तो प्रिजर्व, एस्टेब्लिश, रिमूव, वायलेट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, प्रिजर्व। प्रिजर्व भी हम महफूज करना को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ही सेड टू यू, विल यू गो टू पिशावर टुमारो। He said to you, will you go to Peshawar tomorrow? Choose the correct indirect. इसको indirect speech में हमने तब्दील करना है। तो इसमें अगर हम देख ले, ए नंबर ऑप्शन है, he said you that will go to Peshawar next day. No. He told you that you would go to Peshawar next day. नहीं. He asked you if you would go to Peshawar next day. Will you? क्या आएगा? If you. सही है, ये चेंज हो जाएगा if में। तो हमारे पास ये he said की जगह he asked आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, he asked you if you would go to Peshawar the next day। दा भी यहां पर लग सकता है, नेक्स्ट डे, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आई एग्री इट वॉज हिज फॉल्ट। मैं इसके साथ एग्री हूं कि उसकी गलती है। चूज द बेस्ट पोलाइट एक्सप्रेशन टू एक्सेप्ट द एपोलॉजी। अच्छा, यहां पर हमने बेस्ट एक्सप्रेशन देखना है कि पोलाइट एक्सप्रेशन हो, कि हम इसके साथ मुतफिक हो जाएं। आई एग्री इट वाज हिज फॉल्ट, इनके साथ हम मुतफिक हो जाएं। सो ही विल बी पनिश्ड, ये तो नहीं है, पोलाइटली नहीं है। इट डज नॉट मैटर, ये ठीक है, क्योंकि ही वॉज कॉट द सेकंड टाइम, ये भी ठीक नहीं है। दिस इज हिज हैबिट, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, पोलाइट एक्सप्रेशन हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इट डज नॉट मैटर, सही है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शैल आई ओपन द विंडो, द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेशन, स्पॉन्टेनियस डिसीजन, प्रेडिक्ट फ्यूचर, मेक एन ऑफर, एक्सप्रेस विलिंगनेस। तो इसमें बेस्ट जो मैंने इसको सर्च किया है, शल विल जब आता है तो ये हमारे पास फ्यूचर सेंटेंस के लिए है। शल आई ओपन द विंडो, विल आई ओपन द विंडो, सही है। तो ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, a figurative device in which one thing is compared to another unlike thing is। तो इसमें हमारे पास अगर हम देख लें सिमिली, तशबिया, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। लेकिन इसको जरा आप चेक कर लें, मैं तो आंसर
ذہن میں ARS سے ملی, چیک کرنے اس کو. خیر, کوشچن نمبر 12 کی جانب بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس, دا فرسٹ اسٹیپ ان پلاننگ کریکولم ڈیولپمنٹ از, پیڈاگوجی سے لیا گیا ہے. دا فرسٹ اسٹیپ ان پلاننگ کریکولم ڈیولپمنٹ از آئیڈینٹیفائنگ ایشو اینڈ پرابلم. کنڈکٹ اسسمنٹ نہیں ہے, کریکولم ڈیزائن بھی نہیں ہے, نان آف دیز بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم نے ایشوز یا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب ہم فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے پلاننگ کے لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے, آئیڈینٹیفائنگ ایشو اینڈ پرابلم. آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 13 ہے, ہو انٹروڈیوس دا کنسپٹ آف ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. یہ بھی پیڈاگوجی سے ہے. یہ کس نے یہ کنسپٹ انٹروڈیوس کیا تھا, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ؟ یہ جان ڈیوی نے کیا تھا. آپشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے, جان ڈیوی. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 14 ہے. کوشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس, which technology is used to design and manufacture product in manufacturing industry. تو یہ ہے ہمارے پاس سی کیم کین کیٹ, یہ آپشن نمبر سی ہے ہمارے پاس, یہ کمپیوٹر ایڈڈ اینڈ کمپیوٹر مینوفیکچرنگ. آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے, CAD اینڈ CAM. کوشچن نمبر 15 ہے, ISDN اسٹینڈ فار. ISDN اس کس ٹرمز یہاں پر ہے, ایبریویشن ہے ہمارے پاس, کس ٹرم کا ایبریویشن ہے؟ تو یہ ہے ہمارے پاس انٹیگریٹڈ سروس ڈیجیٹل نیٹورک. ISDN انٹیگریٹڈ سروس ڈیجیٹل نیٹورک. آپشن نمبر سی اگر ہم اس میں دیکھ لیں, آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کوشچن ہم نے بہت ہی مشکل سے پیدا کیے ہیں, تو اس کوشچن کے آپشن ہمیں نہیں مل رہے تھے تو ہم نے ڈائریکٹلی ہی اس کا آنسر یہاں پر لکھا ہے, دیٹ از کہ کون سے آپشن انہوں نے دیے تھے. اس میں یہ آپشن لازمی ہوگا, یا اے ہوگا, بی ہوگا, سی ہوگا, ڈی ہوگا. آپ نے پیپر دیا, آپ کو ہی پتا ہوگا کہ اس میں کون سا آپشن آپ نے لگایا ہے. تو کوشچن نمبر 16 کا میں ڈائریکٹلی آنسر یہاں بتا دیتا ہوں, CDMA اسٹینڈ فار کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسس. یہ اس کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 17 ہے ہمارے پاس, ایئر برش ٹول کریٹس بلینک ہے پیٹرن. تو ایئر برش ٹول کریٹس اسپرے پیٹرن. آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے, اسپرے پیٹرن. اس طریقے سے کوشچن نمبر 18, 19 اور 20, 21, 22 یہ بھی, اس کے بھی ہمیں آپشن نہیں ملے صحیح طریقے سے, تو اس کے بھی ہم ڈائریکٹلی ہی آنسر لکھ دیتے ہیں. کوشچن نمبر 18, PDA. PDA اسٹینڈ فار, PDA کس کا ایبریویشن ہے ہمارے پاس, پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ. پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ اس کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 19 ہے ہمارے پاس, ٹول یوزڈ فار گرافک ڈیزائننگ اور ڈرائنگ از پینٹ. پینٹ یوز ہوتا ہے, یہ اس کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 20, بفور رائٹنگ algorithm a diagram is drawn flow chart. flow chart ٹھیک ہے اس کا آپشن. کوشچن نمبر 21, CPU has the following parts, all of the above. اس میں ایسے آپشن تھے کہ تمام آپشن CPU میں ہوتے ہیں, تو اس لیے all of the above اس کا کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 22, VDU stand for Video Visual Display Unit. Visual Display Unit اس کا آنسر ہے. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 23 ہے. کوشچن نمبر 23 ہے ہمارے پاس, ٹائپس آف نیٹورک آن دا بیسس آف ڈسٹینس. آن دا بیسس آف ڈسٹینس نیٹورک کے ہمارے پاس 3 ٹائپ ہیں, لین, LAN لین, مین, MAN مین, وین, WAN وین. صحیح ہے, یہ ہمارے پاس 3 نیٹورک ہے آن دا بیسس آف ڈسٹینس, اور تو بہت سارے 11 ہے تقریباً اس کے ٹائپس ہمارے پاس. نیٹورکنگ کے ہمارے پاس 11 ٹائپس ہیں. صحیح ہے. کوشچن نمبر 24, DSL is a method used to connect to the DSL digital subscriber line. Digital subscriber line is a method used to connect to the internet. آپشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے, انٹرنیٹ. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 25 ہے. کوشچن نمبر 25 ہے ہمارے پاس, which of the following is used to show decision process in the following. ہمارے پاس کون سا اس میں استعمال ہوتا ہے ڈیسیژن پروسیس کے لیے؟ تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں پیرالوگرام, ڈائمنڈ. آپشن نمبر بی ٹھیک ہے, ڈائمنڈ. کوشچن نمبر 26, our tent was invaded by ants while we were camping
last weekend. Choose the correct meaning of the underlined word. तो invaded का correct meaning वाला लफ्ज हमने यहाँ पर देखना है. Invaded कहते हैं our tent was invaded by ants, यानी हमारे टेंट पर, हमारे खेमे पर जो चींटियों ने हमला किया. हमला आवर होना. Invaded का मतलब है हमला आवर होना. तो इसका सिनोनिम यहां पर देखना है करेक्ट मीनिंग वाला. तो कवर्ड, ईटन, टेक ओवर हमारे पास ठीक है हमला आवर के लिए. ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है. अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27. अच्छा, यहां पर मैं बताता चलूं कि ये 27, 28, 29 इसको हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको दोबारा इसके आंसर बता देता हूं. मूव द चेयर इनटू दैट कॉर्नर क्विकली. अच्छा, ये तो पहले हमने किया, अभी इस वीडियो में किया. तो ये तो हमारे पास है मूव द चेयर, ये हुक्मिया है, फिक्रिया, तो एम्पेरेटिव. ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक था. वैक्यूम और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाइलर डायरेक्टिव्स, ये हमने पहले वीडियो में किया था. क्वेश्चन नंबर 28. वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन में ये यूज हुए थे. सही, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाइलर डायरेक्टिव, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है. अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है. ये है हमारे पास ब्लैंक है. आर स्पेशल शेप्स यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन द एल्गोरिथम. इसको भी हमने पहले क्या, ये है फ्लो चार्ट इस्तेमाल होता है. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है. दोस्तों, ये था हमारे पास एसएसटी का जो टेस्ट हुआ था 6 मार्च को 2022 को. उसका एक पार्ट मैंने अपलोड किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें नहीं रहे थे, इसलिए हमने मुख्तलिफ जराए से उस क्वेश्चन को इकट्ठा करके एमएस वर्ड में लिखा है. दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी दे दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. बिल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें. इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट 3 भी इंशाल्लाह बकाया जो क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे. तो कीप इन टच विद माय चैनल यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर. थैंक्स अ लॉट.